اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النساء حبائل من الشیطان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، اے نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے اور امت کی عورتوں کو فرما دیجئے کہ پردہ کیا کریں۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ شیطان کا جال ہے، انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھ کا دیکھنا بھی زنا ہے، آنکھ کا دیکھنا بھی زنا ہے۔ بازار میں لڑکی جا رہی ہے، آپ اس کو گور گور کو دیکھ رہے ہیں، یہ زنا میں آتا ہے، یہ آپ کی آنکھ اس زنا میں شامل ہے، اور یہ بہت ہی مہلک زدہ بیماری ہے۔ یہ جس جوان میں آ جائے اس جوان کی اندرونی طاقت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اس کے دماغ کی جو قوت ہوتی ہے اس کو کمزور کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے جوان پڑھائی میں کیوں 0/0 آ رہے ہیں، ان کے پڑھائی کی طرف جو توجہ تھی وہ ہٹ گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ان کا دھیان کسی اور طرف چلا گیا۔ جو پڑھائی کی طرف دھیان جانا چاہیے تھا وہ کسی اور طرف چلا گیا، تو وہ دماغ جو پڑھائی کی طرف استعمال ہونا تھا وہ کسی اور طرف استعمال ہو رہا۔ اس لیے ترقی نہیں کر رہے نوجوان پڑھائی میں، اس لیے ہمارا ملک دیکھیں پڑھائی میں کون سے نمبر پہ بہت پیچھے ہے، بہت ہی پیچھے ہے۔ مگر قصور تو جوانوں کے، قصور ملک کا تو نہیں ہے۔ ہمارا ملک الحمدللہ صحیح سلامت ملک ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر ہمارے جوان اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بکھرے موتی اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مؤذن اذان دینے والا آدمی، اب دیکھیں یہ بدنظری کتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، انسانی ایمان کی قوت کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ مؤذن اوپر مینارے پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتا تھا، اب اس پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اوپر چڑھ کر اذان دیا کرتا تھا، اور یہ اس کی ڈیوٹی پتہ نہیں کتنے سالوں سے تھی، اس مسجد کا مؤذن تھا، اذان دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو مینارہ تھا اس کے ساتھ ہی ایک عیسائیوں نے گھر لے لیا، عیسائی وہاں پہ آ گئے۔ عیسائیوں کی ایک لڑکی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ اب جیسے یہ جوان اذان کے لیے آگے بڑھا، وہ مینارے پر کھڑا ہوا، تو اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی، اس لڑکی پر پڑ گئی۔ اب اس نے اس کے ایک دوسرے کو دیکھا، اشارے کیے، اس نے اس کو بلایا کہ آجو میرے گھر میں۔ اب اس آدمی نے اذان چھوڑ دی، اذان چھوڑ کر پوڑیوں سے نیچے آیا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ بندہ پوڑیوں سے نیچے آتا، آخری سٹیپ پہ آیا، نیچے گرا، وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی، اس آدمی کی موت واقع ہو گئی۔ اب 100% یہ بندہ ایمان پہ تو نہیں مرا، اب آپ کیسے گواہی دو گے کہ یہ بندہ ایمان پہ مرا؟ ٹھیک ہے مؤذن تھا، اذان دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، مگر انما الاعمال بالخواتم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آدمی نے پہلے حج کیے، 70 عمرے کیے، 70 بار قرآن پڑھا، اتنا اللہ کے راستے میں خیرات کیا، آخر میں مرتد ہو گیا، پہلا کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، پہلی نیکی کسی کام نہیں آئی ہے۔ اب یہ آدمی چے جائے کہ اذان دیتا رہا، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا رہا، مگر خاتمہ اس کا کیسی وقت اذان چھوڑ کر ایک عیسائی لڑکی کے پیچھے بھاگا، تو ظاہر بات ایمان کہاں گیا۔ اب دیکھیں ایک بدنظری، اس نے بدنظری کی ہے، جیسے بدنظری کی اللہ رب العزت نے اس کے ایمان سے وہ جو دین کی مٹھاس اور محبت تھی وہ کھینچ لی اور لڑکی کی طرف چلا گیا، تو ظاہر بات ایمان اور اذان کہاں گئی، ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک پیر تھا، پیر، اور مریدین کے ساتھ حج پر جا رہا تھا، اپنے مریدوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک لڑکی
سوروں کو چرا رہی، سور نہیں ہوتے خنزیر، ان کو چرا رہی تھی۔ اور یہ لڑکی یہ بھی بڑی حسین و جمیل، اور یہ لڑکی بھی مسلمان نہیں تھی۔ اب اس پیر کی اس لڑکی پر نظر پڑ گئی، اس لڑکی پر نظر پڑ گئی۔ جیسے اس لڑکی پر نظر پڑ گئی، اس پیر نے اس کو دیکھا تو ان سب قابل والے کو کہا تم حج پہ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اس لڑکی کے آپس میں، ان دونوں کی آپس میں بات ہوئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے پسند کرتے ہو، مجھے چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، تو شرط ایک ہے کہ تمہیں اپنا اسلام چھوڑنا پڑے گا، یہ سور تمہیں چرانے پڑیں گے۔ اب اسلام میں کیا سور تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام چیز ہے۔ تو اتنا کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں۔ اپنے مریدین کو بھیج دیا کہ جاؤ، تم جاؤ، حج پہ جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ، نہیں جانا چاہتا نہ جاؤ، میں یہیں پہ رہوں گا کے ساتھ۔ اب دیکھو ایک پیر اللہ والا، مگر دیکھو ہوا کیا، ایک بدنظری کی نحوست، بدنظری کی سب سے بڑی علامت کی ایمان کے اندر کی جو چیزیں اس کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے، ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج آپ ٹی ویوں پہ دیکھ لیں، شو پر بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو فہد مصطفیٰ کے اس پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور پروگرام میں بیٹھ کر کیا ہوتا ہے، وہ جناب آوازیں لگاتا ہے کہ مجھے لڑکیاں چاہیے، تو اوپر سے وہ کتنے لڑکیاں ہاتھ کھڑا کر دیتی ہیں، وہ سریعام کہتا ہے مجھے لڑکیاں چاہیے۔ لڑکیاں بتاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام، اس میں کیا کہتا ہے، مجھے لڑکیاں چاہیے، وہ لڑکیاں ہاتھ کھڑا کرتی ہیں۔ کتنی بے شرمی اور بےغیرتی کی بات ہے کہ ماں باپ پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور جوان لڑکی کو اس کے پاس بھیجتے ہیں، اس سے سوال پوچھتا ہے، اس سے نام پوچھتا ہے، کرتی کیا ہو، بلکہ مذاق اڑاتا ہے ان کا مذاق تک اڑاتا ہے۔ اور جب آخر میں اس کو بائک دیتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو پیچھے بٹھا کر اپنے اور فون لگواتا ہے۔ کیا مسلمان کی غیرت اور ایمانی تقاضا اتنا کمزور ہو گیا کہ صرف ایک بائک کی خاطر یا کچھ سونے کی خاطر یا کچھ یار جو مرضی ہو، انسان کی جو غیرت ہے اس کو نہیں بکنا چاہیے، اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے۔ ہم کیوں جوان بیٹی اور بیٹیوں کو ایسے سریعام ایک پروگرام میں کہ جس آدمی کی حیثیت نہ 3 میں نہ 13 میں، اور اس کے کہنے پر لڑکیاں وہاں پہ چلی جاتی ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں، پورا پاکستان اور پورا ملک ان کو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ مسلمان کی بیٹیاں ایسی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی، جن کے پوری زندگی سر سے دوپٹہ نہیں اترا، پوری زندگی حضرت فاطمہ کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، تو ظاہر بات ہے جس عورت کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تو کیا اس کو باہر کسی مرد نے دیکھا ہوگا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری وفات کا وقت تھا تو میں نے علی کو کہہ دیا کہ اے علی، جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کے وقت اٹھانا، دن کے وقت نہ اٹھانا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا، علی نے کہا کہ اے فاطمہ آپ ایسا کیوں فرما رہی ہوں؟ کہا اس لیے فرما رہی ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی میرے چہرے کو 2 آدمیوں نے دیکھا، یا مصطفیٰ نے دیکھا یا مرتضیٰ نے۔ اور باہر سے ایک صحابی آ رہے تھے، اور وہ صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم کی، جن کی آنکھیں نبینا تھی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی اپنی 2 بیویوں کے ساتھ بیٹھے، وہ صحابی آ رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پردہ کرو، وہ صحابی آ رہا۔ اب لفظ پہ غور کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پردہ کرو، سائڈ پہ جو وہ صحابی آ رہا۔ تو اللہ کے نبی کو اس بیویوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے، وہ آنے والا نبینا ہمیں تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو نہیں نبینا، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا، لہذا چلے جاؤ۔ اب دیکھو اس چیز سے یہ درس دیا جا رہا ہے، آج نام نہاد لوگ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، بس دل کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نبی کی بیویوں سے زیادہ کوئی پاک دامن عورت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان ہے۔ مگر اللہ کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی کہا جو پاس بیٹھی تھی کہ چلے جاؤ پردہ کرو، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے آج ایک چیز سختی سے کاش یہ آواز قوم تک پہنچے اور اس پر عمل کرے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو بازار میں بغیر پردے کے مت بھیجا کرے، بغیر پردے کے مت بھیجا کرے۔ پہلی بات ہے عورت کا حق ہی نہیں بنتا بازار میں جانے کا، شدید ضرورت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر شدید ضرورت ہو عورت کو جانے کے لیے تو تب چلے گی کہ یہ جو سڑک کے ساتھ جو دیوار ہوتی ہے دیوار کے ساتھ جائے گی۔ اور آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں
مرد سائڈ پہ ہوتے ہیں، عورتیں بازار میں جاتی ہیں بیچ میں، عورت کا پردہ کوئی نہیں، دوپٹہ سر پہ کوئی نہیں، باریک لباس، باریک کپڑے، ایسے کپڑے کہ انسانوں کو خود اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں، خود بخود بندہ دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، مگر دیکھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی نظر عورت پر پڑ جائے غلطی سے وہ معاف ہے، دوسری نظر پڑے گی اللہ کی لعنت اس بندے پر آئے گی، فرشتے کی لعنت اس بندے پر آئے گی۔ اور یاد رکھنا قیامت کے دن جو بندہ بد نظری یہ سیسا ملا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ کہو گے یہ کیسے؟ آپ سوئی اٹھائے اور اپنی آنکھ میں مجھے مار کے دکھا دیں، آپ کی آنکھ سوئی برداشت نہیں کر سکتی، ایک چھوٹا سا کانٹا نہیں برداشت کر سکتی، ایسے آپ کی آنکھ میں نکلے تو تکلیف اور پانی نکلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ سیسا جو آنکھوں میں ڈالا جائے گا یا کانوں میں بھر دیا جائے گا، جو گانے سنتے ہیں ان کے کانوں میں بھی، اور آنکھوں میں تکلیف دی جائے گی قیامت کے دن، تو اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا تو برداشت نہیں کر سکتے دنیا میں، آخرت میں ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہمارے جتنے بھی نوجوان طبقہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی سب سے بڑی بربادی کی آج جو وجہ ہے وہ یہ ہے جو نیٹ والے اور یہ موبائل چل رہے ہیں، یہ موبائل۔ اب دیکھیں ماں باپ موبائل لے کر دے دیتے ہیں لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکوں کو، کیوں لے کر دیتے ہیں؟ یہی تو ان کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اسی پر تو آپس میں پیار محبت کی کہانیاں چل پڑتی ہیں۔ اور کیا آج کل بد نظری تو اتنا آسان ہو گیا، لڑکی جہاں مرضی بیٹھ کے آپ اس کو ویڈیو کال کریں، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اسباب تو خود ماں باپ کو مہیا کر رہے ہیں نا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی جوان اولاد پہ کھڑی نظر رکھے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا گفتگو کا انداز، یہ سارا کچھ کہاں جا رہا ہے، تانے بانے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس اولاد باہر جا رہی ماں باپ کو پتہ نہ ہو، نہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی گیدرنگ کیا ہے، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے، ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنی بچے کی تربیت اچھی کریں۔ اگر اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کریں گے، ان کی تربیت کو نہیں سنوارو گے، تو پھر بچے ایسے نکلیں گے کہ بڑے ہو کر ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، بڑے ہو کر ماں باپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ تو بد نظری سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بد نظری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کے جو محافظ ہیں اللہ باڈروں پر کھڑے ہیں، جوان فوجی اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کی مدد فرما۔